ایک نبی کا نام لے کر دوسرے نبی پر فضیلت دینا کیسا ہے؟ اگر تنقیص کی نیت سے ہو تو حرام ہے، اور اگر ویسے کوئی فضیلت کے اعتبار سے بیان کرتا ہے تو نبی اسلام نے خود بھی بیان کی ہے. جیسے نبی اسلام نے فرمایا قیامت والے دن سب لوگوں کو ننگا اٹھایا جائے گا اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اب ظاہر نبی اسلام نے اس میں سنگل آؤٹ کیا حضرت ابراہیم کو علیہ السلام باقی انبیاء کے اوپر. لیکن بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. مسلمان نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو فضیلت دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس تلخ کلامی میں مسلمان نے یہودی کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا. وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آیا تو نبی الاسلام نے اس مسلمان کو ڈانٹا. آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو. اب یونس وہ ہیں علیہ السلام جن پہ اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا. قرآن میں آیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور تورات میں یہاں تک آیا کہ 3 دن اور 3 راتیں انہوں نے کاٹی مچھلی کے پیٹ میں. اور سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ہم سے معافی نہ مانگتے، ہمارا ذکر نہ کرتے، جو سورۃ الانبیاء میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر وہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یعنی یونس علیہ السلام کی قبر بن جانی تھی اسی مچھلی کے پیٹ میں اگر وہ ہم سے معافی نہ مانگتے ان کلمات کے ذریعے. جس پیغمبر پہ اللہ کا اتنا غصہ ہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس سے بھی بہتر مت کو. یہ نبی علیہ السلام کی عاجزی بھی ہے اور امت کی تعلیم بھی ہے. وہ تو خیر پھر حضرت یونس علیہ السلام کا جو یہ ڈیبٹ تھا وہ امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آئے اور وہ ٹل جائے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، سوائے قوم یونس کے. ان پہ عذاب کے اثار آ بھی گئے تھے، اس کے باوجود وہ اس وقت گڑ گڑائے. اس وقت تو سارے گڑ گاتے ہیں، سورۃ الاعراف میں ہے کہ جب عذاب آتا ہے سارے گڑ گڑاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کی آہوزاری اس وقت سن لی اور اس کی برکت دیکھیں، وہ سارے مسلمان ہو گئے. 1 لاکھ سے زیادہ تھے، قرآن میں ہے 1 لاکھ سے زیادہ، اور سارے مسلمان ہو گئے. اور صرف اس وجہ سے انہیں یہ کریڈٹ ملا کہ ان کے پیغمبر نے وحی کا انتظار کیے بغیر اس علاقے کو چھوڑ دیا تھا کہ اچھا اب ان پہ تو عذاب آئے گا، میں تو جا رہا ہوں. وہ پھر جس کشتی میں سوار ہوئے وہ سمندری طوفان میں پھنس گئی، اور وہاں پہ ٹریڈیشن تھی کہ سمندری طوفان میں اس وقت کشتی پھنستی ہے کہ جب کوئی ایسا اس میں مسافر بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکلا ہو. تو قرآن اندازی کی گئی، پہلی دفعہ قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. اب یونس علیہ السلام تو ظاہر ایک خاندانی طور پہ بھی اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، رسپیکٹ بھی تھی. لوگوں نے کہا نہیں دوبارہ قرآن ڈالتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ تو خود اتنے اعلیٰ خاندان سے ہے، یہ کون سے کسی کے غلام ہے. دوسری بار تیسری بار یہ پوری تفصیلات آپ کو اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہیں. 3 دفعہ اور اشارتاً قرآن میں بھی ذکر ہے اس چیز کا. انہوں نے پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے پھر سمندر میں ڈال دو، میں تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ہی نکلا ہوں. ان کو سمجھ آ گئی کہ کام ڈل گیا میرے ساتھ، اور پھر ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا. 3 دن 3 رات تک انہوں نے اس اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے کلمات، وہ اس امت کو اس میں اعظم ہی مل گیا قرآن کی برکت سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سے بہتر کوئی استغفار نہیں ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کوئی شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا. اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جب وہ ان کلمات کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوگا. لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو غلطیوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں تو غلطیاں کروں گا، انسان ہوں نا یا اللہ. غلطی سے اگر کوئی پاک ہے تو ہے، اور میں تو مخلوق ہوں، مخلوق کا کام ہے غلطی کرنا. دیکھیں وہ ایک لفظ اگر یہ انسان کے لیے ہوتا میں بولتا کس طرح ایکسپلائٹ کیا کہ اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے، لہذا تو کسی سے نہ ایکسپیکٹ کر کے وہ غلطی نہیں کرے گا، یہ تو صرف تیری خوبی ہو سکتی ہے، میں تو انسان ہوں نا تو غلطی کروں گا، مجھے معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یہ ان کلمات سے ہمیں نہ پکارتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے قیامت کے دن ہی نکلتے. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ان کی. اور لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو. ہاں
تو اس طرح کا کمپیریزن جس میں دوسرے کو نیچے دکھایا جائے وہ کمپیریزن منع ہے. ویسے آپ مطلقاً دے سکتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل, رسولوں میں ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت دینا, یہ قرآن کا عقیدہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ اللہ کے رسول ہیں, بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. تیسرے پارے کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے. پھر اللہ فرمایا ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی روح قدس کے ذریعے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان سے کلام کیا, یہ ان کی خصوصیت ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ, عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں, اور بعض کے باقی معاملات میں درجات بلند کیے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سب سے بڑی میں کہتا ہوں فضیلت ختم نبوت والی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر سلسلہ نبوت ختم کیا گیا کہ ان کے بعد اب کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. پھر پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. نبی علیہ السلام کی تو اگر آپ خوبیاں گننا شروع کریں قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ درجنوں ایسی خوبیاں ہیں جو اور کسی پیغمبر کو نہیں ملی, لیکن ان کی بنیاد پہ کسی اور پیغمبر کی تنقیص نہیں ہو سکتی. اسے کہا جاتا ہے تفریق بین الرسل, وہ حرام ہے. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. تفریق بین الرسل حرام ہے, اور بعض اوقات کفر بھی بن جاتا ہے اگر آپ کسی پیغمبر کا انکار کرتے ہیں. اور تفضیل بین الرسل عقیدہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج جب تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. نبی علیہ السلام کا امامت کے مرتبے پر فائز ہونا تمام انبیاء کی موجودگی میں, یہ نبی علیہ السلام کی اوورآل فضیلت کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کے اوپر فضیلت دی ہے. تو وہ تو ہم مانتے ہیں, وہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ تنقیص نہیں کر سکتے. یعنی یہ شعر غلط ہے, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کمپیریزن کر کے اس طریقے سے بات کرنا یہ گستاخی والا معاملہ ہے.